بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں پروردگار کی جو ہمارے شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور مخلوق میں سب سے اطہر اور سب سے اشرف اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کے تمام اصحابہ کرام پر اور ہر اس شخص پر جو آپ کی اتباع اچھی طرح سے قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اے اللہ کے بندو، پچھلے جمعہ کو اس حدیث افک یعنی اس بہتان تراشی اور حادثہ افک کے بارے میں ہم نے گفتگو کی جو ہمارے اماں عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا، اور ان کے بارے میں ہم نے ایسی خطرناک باتیں سنی جو لگ رہا تھا کہ ہمارا دل اس کی وجہ سے پھٹ پڑے گا۔ اور یہ واقعہ در حقیقت بہت سارے لوگوں کے کینے اور بغض کو جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور پاکیزہ اہل بیت کے سلسلے میں تھی وہ واضح اور کشف ہوئی تھی، اور اس کے ذمہ دار عبداللہ ابن ابی ابن سلول راس المنافقین تھا۔ اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے، جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کہ جس نے ان لوگوں میں سے اس واقعے کی سربراہی کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے بہت ہی دردناک اور بڑا ہی عذاب ہوگا۔ جب حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کو اپنی اونٹنی پر سوار کر کے آئے اس لشکر کے اندر، جہاں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو راس المنافقین تھا وہ دیکھ کر کے کہنے ایک بہت ہی خبیث بات کہا جس کی وجہ سے ہمارے دل پھٹتے ہیں اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا واللہ ما نجت منہ ولا نجا منہا، کہ خدا کی قسم نہ تو یہ اس سے بچی ہے نہ وہ اس سے بچا ہے۔ امرأۃ نبیکم باتت مع رجل ثم جاء یقودها، تمہارے نبی کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ رات گزار کر کے ان کے ساتھ آئی ہے۔ اللہ کی پناہ ایسی مکر سے بھری خبیث بات کی جس کو منافقوں کی جماعت نے اشاعت شائع کیا اور اس کو پھیلایا۔ بلکہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مومنین کی زبانیں بھی ان جیسے الفاظ کو کہہ بیٹھے جس کی سزا انہیں اس دنیا کے اندر پاک کرنے کے لیے حد قذف جو 80 کورا ہے ان کو لگایا گیا تھا۔ اے اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے اور ورع اور جہد والے تھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن معطل کے بارے میں کہا کہ ما علمت علیہ الا خیرا، میں نے ان کے بارے میں کبھی بھی بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانا ہے، اور وہ میرے ساتھ میرے فیملی میں میرے گھر میں میرے ساتھ ہی داخل ہوتا تھا۔ اور یہی واجب ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اسی طریقے کا خیال اور اسی طرح کے سے اپنے دوسرے بھائیوں کو اپنے گھر میں لے کر کے جائے، ورنہ کسی کو اجازت نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوکن تھی ان سے سوال کیا کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی کان اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہوں، میں ان کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے انہوں نے کس طریقے سے اپنے ورع کا اظہار کیا۔ اے مومنو، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، دین میں سب سے زیادہ ٹھوس، قوم میں سب سے زیادہ دیندار اور سب سے زیادہ علم کے مالک تھے، بڑے ہی دلیر تھے، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے سچا جہاد کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قائم کیا اور تمام جہان والوں پر انہیں غالب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان اصحابہ کرام کی تعریف کی قرآن کریم کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، کہ وہ سب سے پہلے لوگ جنہوں نے ایمان لایا مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی جو ان کی اتباع کریں گے اچھی طریقے سے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ لوگ بھی ان سے راضی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اصحابی امنۃ لامتی، کہ میرے صحابہ کرام میری امت کے امین ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد ایک اور امت آئے گی جو ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جس کا وعدہ کیا جاتا ہے یا جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اور ان کو خیر قرون کی صفت سے متصف کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کسی طریقے کی گھٹیا اور گالی گلوز والی بات سے چوکنا کیا ہے، اور فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، کہ میرے صحابہ کو تم گالی نہ دو، خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی بھی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو ان کے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو، یعنی ان کے اندر کمال اخلاص اور کمال ایمان اس درجے کو پہنچا ہے کہ ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو ہم ان کی حیثیت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بلکہ انہیں گالی دینا اپنے اوپر لعنت کو مول لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے ہمارے صحابہ کرام کو گالی دیا ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اسے امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، منافقین اور اس زمانے کے زنادقہ جو اسلام کے پیچھے چھپتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حقیقت میں یہی فریہ باز ہیں، دسیسہ کار ہیں، مکار ہیں، اور اپنے غیظ و غضب کے جام کو اہل بیت جو پاکیزہ ہیں ان پر پھوڑتے ہیں۔ یہ رافضی، یہ اثنا عشریہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بڑی ہی جھوٹی اور خبیث بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جبت اور طاغوت ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور ہماری امہات المومنین کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو ہم اپنے سوچ میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ ان کے شیخ رافضی قمی وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہماری ماں ہیں، لیکن یہ دونوں فحش کاری کے مرتکب ہوئی۔ اللہ کی ذات پاک ہے اس بہتان عظیم سے۔ اے اہل سنت اور جماعت، کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دینی تقارب ہے؟ ہرگز نہیں، ایک مشرق اور مغرب کی دوری ہے۔ اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جنوبی حدود کے علاقے میں کس طریقے کی کارستانی ہے ان کی، عراق میں اور ہمارے پیارے وطن شام میں، اور اسی طریقے سے رافضی ملکوں کے ساتھ مل کر اور اہل تکفیر اور دھماکہ کرنے والے، قتل و غارت گری کرنے والے گروہوں کے ساتھ مل کر کس طریقے کے اعمال کا انجام اس سعودی عرب میں دیتے ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ گھات میں لگا ہوا ہے۔ تو کیسے لوگ آوازیں لگا رہے ہیں کہ تم سب مل کر کے ان کے ساتھ رہو، ایک ایسی جماعت جو فاسد ہے اپنے عقیدے میں، جن کا راستہ بالکل گمراہ کن ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مومنوں کے ساتھ ولا اور محبت اور کافروں کے ساتھ برا کا عقیدہ، یہی اصل دین ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کی گمراہی اور فتنے سے جو ظاہر اور باطن ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دین کی مدد کرنے والوں کی ہم مدد کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، یہ جھوٹا واقعہ جو پھیلایا گیا، اس واقعے کے ذریعے سے ہم پورے یقین کے ساتھ جانتے ہیں، پورا یقین کرتے ہیں کہ عزت و آبرو کی حفاظت کی اہمیت کیا ہے، اور ایک مومنہ اور پاکیزہ عورت پر الزام تراشی کرنا یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو پاکی باز عورتوں پر، مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، دنیا میں ان کے اوپر لعنت ہے اور آخرت میں بڑا ہی عذاب ہے۔ الزام لگانے کا مطلب یہ ہے
کہ کسی مومن مرد یا عورت پر ان پر تہمت تراشی کی جائے جو دنیا کے اندر کوڑے لگانے کا حق رکھتا ہے اور آخرت میں اس کے اوپر بڑا عذاب ہے۔ بعض بیوقوف لوگ اپنی بیوقوفی میں فحش کلامی کرتے ہوئے جہالت میں یہ کہتا ہے جو ان کے اوپر حد لگنے اور آخرت میں عذاب کا موجب ہے، اور وہ کہتا ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتا ہے کہ اے حرامی، یا اسی طریقے سے اے ابن الزنا، اور اسی طریقے کے بدبخت اور گھٹیا الفاظ نکالتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ میں مذاق میں کہا ہوں، یہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں سے بالکل چوکنا کرتے ہوئے کہا لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، ارے مومن تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تانا زنی کرنے والا، لان و تان کرنے والا اور بدبختی کے اور بدترین کلام بولنے والا ہو۔ اس قصے کے اندر ہمارے لیے ہر نقل شدہ اخبار کو اور خبروں کو لینے کا، سمجھنے کا ایک عملی درس ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی زبان کو بغیر کسی تفحیص، تمحیص اور جانچ پڑتال کے، غور و فکر کے اخبار کو یوں ہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق کسی خبر کو لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ نقل کرے۔ اور آج کے جدید اور نئے ٹیکنالوجی کے دور میں تو آپ دیکھتے ہیں کتنی طرح کی جھوٹی اور واہیات باتیں پھیلائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذوا عباد اللہ ولا تعیروہم، اے اللہ کے بندو مومنوں کو تم تکلیف نہ دو اور انہیں عار نہ دلاؤ، ولا تطلبوا عوراتہم، اور ان کو ننگا نہیں کرو۔ اور جان لو جس کسی نے بھی اپنے مسلم بھائی کو ننگا کرنے کی کوشش کیا، اللہ رب العالمین اس کے گھر میں ایسا ننگا کرے گا کہ وہ فضیحت سے دوچار ہوگا۔ اے مومنو، اس قصے میں میاں بیوی اور ماں باپ کا کردار صاف واضح ہوتا ہے کہ فیملی میٹر میں یا فیملی کے اندر جو جھگڑے اور اختلاف ہوتے ہیں اس کا علاج اور اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے پورے 1 مہینہ تک صحابہ کرام سے مشورہ کرتے رہے اور فوراً طلاق اور فراق کی بات نہیں کیا، لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ ادنا بات پر اپنی بیوی کو طلاق دینے پر اتر آتے ہیں۔ ادھر حضرت ابو بکر اور ام رومان رضی اللہ عنہما کا کردار دیکھیے کہ اپنے فیملی کے میٹر کو کس طریقے سے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آگ نہیں بھڑکاتے ہیں۔ اور اس قصے کے اندر اس ایسے شوہر کے لیے جو عتاب اور سرزنش کا حق رکھتا ہے ان کے لیے فائدہ ہے کہ اپنے بیوی پر ظلم نہ کرے، ان کو غلط اور بد کلامی اور گالی گلوچ نہ کرے سنی ہوئی بات پر کسی کے الزام لگانے پر، اور اس کو اگر چھوڑے تو اپنے گھر ہی میں چھوڑے، ناراضگی کا اظہار کرے تو اپنے گھر میں کرے اور انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرے۔ لیکن آج بڑی افسوس کے ساتھ بہت سارے ہمارے معاشرے کے بیوقوف لوگ چھوٹی سی بات پر انہیں طلاق دیتے ہیں، بھگاتے ہیں اور ان پر ظلم و جبر کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس قصے کے اندر ان عورتوں کے لیے جو پاک باز ہیں، حشمت والی ہیں، ان کے لیے اس میں درس ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں عزت و حشمت کی پاسداری کرتے ہوئے رہیں، اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ جائیں، بلکہ تو پورے طور پر حیا اور شرم کے ساتھ رہیں۔ اللہ کی اس قول کو اخذ کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اے عورتوں اپنی گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کے زمانے میں جس طریقے سے عورتیں بے پردہ اور کھلے عام گھوما کرتی تھی اس طریقے سے نہ گھومو۔ اور کاش کہ ہم اپنے اس درس کو لیں اور ہمارے مرد زیادہ اس بات کو اخذ کریں اور سمجھیں اپنی عورتوں سے پہلے، اور ہم غور کریں ان بعض ایسے معاملات کا جو ہماری سوسائٹی میں ظاہر ہے، باہر ہے اور واقع ہو رہا ہے، جیسے آپ چائے خانوں میں، بازاروں میں اور دیگر جگہوں میں، پارکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لوگ بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ مردوں سے تو قوامہ کا، یعنی جو مرد ہی قوام ہیں، مالک ہے، گارجین ہیں، یہ حق
اور یہ صلاحیت ان سے سلب ہو چکی ہے، بلکہ ایک بہت ہی دوری ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس کی شکایت کرتے ہیں، وہی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، بعض درس اس واقعہ افک سے یہ ہے کہ ہر غور کرنے والا بہت سارے درس اور اسباق کو اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نفس کو تو پاک فرما، اور تو ایسے پاک فرما جس طریقے سے اپنے مومن مخلص بندوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ اے اللہ ہم ہر طرح کی گمراہی اور فتنے سے جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ دین کی مدد کرنے والے کی تو مدد فرما، اور دین کو جو رسوا کرتا ہے، گھٹیا طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، اللہ تو اسے ذلیل کر۔ اور اے اللہ جو ہمارے دین کے اندر، ہمارے امت میں اور ہمارے اخلاق کو اور ہمارے ملک کے اندر کسی طرح کی بدبختی کی نیت رکھتا ہے اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اے اللہ تو اس کو خود سے مشغول کر دے، وہ اپنے آپ میں پریشان ہو جائے، اس کی چال بازی اور اس کی سرکشی اسی کے گردن میں لپیٹ دے اور وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اے اللہ حوثی اور رافضی جو ہمارے ملک پر سرکشی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے ہم مسلمان لشکروں کی تو مددگار بن جا۔ اے اللہ ہمارے حدود کی، ہمارے لشکروں کی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے جو مالکان اور بادشاہ اور ہمارے ملک کے جو قائدین اور لیڈران ہیں، اے اللہ تو ان باتوں کی توفیق دے جس میں تیرے دین کی عزت اور مسلمانوں کی عزت ہے، اے اللہ جس میں نیکی اور تقوی ہے، اور اے اللہ ہم تمام لوگوں کو خیر کا رزق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔